بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 35 ہے. جس سیگمنٹ کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہے. لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارا وہ اپلیکیشنز آف آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز کس میں تھا؟ ڈفرینشیل اکویشن کے اوپر تھا, یعنی اپلیکیشن آف آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز ٹو دی ڈفرینشیل اکویشنز. لاسٹ لیکچر جب میں ختم کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیکچر کے بعد یعنی کہ 36 اور 37 جو لیکچرز ہوں گے وہ ریویژن کے بارے میں ہوں گے. آج کا جو لیکچر ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کے اندر ہم بات چیت کریں گے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کی. دوسرے حصے میں ہم کچھ ایگزامپلس کریں گے اور تیسرے حصے میں ہم اس سیگمنٹ کی یعنی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی ریویژن کریں گے. تو جناب دوبارہ اس کو پرسپیکٹو میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لینئر الجبرا کا لیکچر نمبر 35 کر رہے ہیں. اس کے اندر 35 لیکچر جو ہوگا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے حصے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں جس وقت آپ کے پاس ایگزیکٹ ویلیو دی ہوئی نہیں ہو یا ایگزیکٹ ویلیو آپ معلوم نہ کر سکتے ہیں. تو وہی چیز یہ کہ ہمارا سیگمنٹ نمبر 5 ہے اور سیگمنٹ نمبر 5 میں ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات چیت کی ہے. جب آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکویشن ذہن میں آتی ہے. وہ ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اے آپ کے پاس میٹرکس ہے, ایکس آپ کے پاس کوئی کالم ویکٹر ہے اور لیمڈا کیا ہے؟ آپ کے پاس اسکیلر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس اے دی ہوئی ہے تو آپ لیمڈا اور ایکس معلوم کر سکتے ہیں. کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, ایک ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کریکٹرسٹک ایکویشن معلوم کریں, وہاں سے لیمڈا کی ویلیو معلوم ہو جائے گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. اس کو آپ نے یعنی آپ کے پاس میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اے مائنس لیمڈا آئی میٹرکس معلوم کریں, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں, اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر اور آپ کے پاس وہاں سے لیمڈا کی ویلیوز آ جائیں گی. اسی طریقے سے کورسپونڈنگلی آپ آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز ہمیشہ اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں یا معلوم نہیں کی جا سکتی ہیں یا کبھی نہیں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایسٹیمیشن جو ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے, لیکن میتھمیٹکس میں زیادہ تر جو میتھمیٹیکل ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہوتی ہیں یا ویری نیئر ٹو ایکوریٹ ہوتی ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کا جو لیکچر ہے, یہ ہمارے پاس ہے اٹریٹو ایسٹیمیٹس آف آئگن ویلیوز. یعنی اس کے اندر دیکھیں 3 چیزیں ہیں. پہلے اٹریشن ہے یعنی اٹریٹو میتھڈ ہے, اس کے بعد ایسٹیمیٹس ہیں اور اس کے بعد آئگن ویلیوز ہیں. یعنی پہلی چیز یہ ہے آپ کو آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہے. کون سی آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہے؟ جو کہ ایسٹیمیٹڈ ہے, یعنی کہ بہت کلوزلی ہے, یعنی بہت ایکوریٹ نہیں ہوگی, ایگزیکٹلی نہیں ہوگی, لیکن موسٹ اپروکسیمیٹ اس کا آنسر آ جائے گا. تو ہم ایسٹیمیشن کریں گے. اور تیسری چیز یہ اٹریشن کریں گے, یعنی ایک اٹریشن میں ہم قریب پہنچیں گے, دوسری اٹریشن سے ہم اس سے زیادہ قریب پہنچیں گے اور تیسری اٹریشن میں اس سے بھی زیادہ قریب, اور اس وقت رکیں گے جبکہ ہم سیٹسفائی ہو جائیں کہ جی ہمارا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے. مثال کے طور سے اگر آپ اسلام آباد سے چل رہے ہوں لاہور کی طرف, تو جب لاہور کی طرف آپ آ رہے ہوتے ہیں تو جس وقت آپ راوی کا برج کراس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم لاہور میں آ گئے. لیکن کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ جب کالا شاکو کے پاس آ جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں آ گئے ہیں. لیکن اب لاہور میں جب آپ نے پہنچنا ہوتا ہے, مثال کے طور سے آپ نے بادشاہی مسجد جانی ہے تو ابھی آپ نے کافی ڈسٹینس اور ٹریول کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ڈیفینس جانا ہے تو اور ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ راوی پہ پہنچ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لاہور پہنچ گئے. تو یہ ایک بہت اچھی ایسٹیمیشن ہے. جب آپ ٹیلی فون کریں گے کسی کو اور بتائیں گے تو آپ کہیں گے جی ہاں میں لاہور پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں راوی کے برج پہ آ گیا ہوں. یہ بات صحیح ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم بالکل قریب پہنچیں گے تو بتا دیں گے کہ جی ہاں آئگن ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے, اور ریفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں ہو سکے گی تو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس بیسٹ آنسر ہے یا موسٹ آپٹیمل آنسر یہی ہے. تو جناب پہلا جو میتھڈ ہے اس کو معلوم کرنے کا یا ایسٹیمیٹ کرنے کا پہلی اٹریشن سے وہ ہے پاور میتھڈ. یعنی کہ یہ پاور میتھڈ جیسے آپ کو پتا ہے پاور سے a ٹو دی پاور 4, b ٹو دی پاور 4, a ٹو دی پاور k, یعنی یہ کوئی میتھڈ ہم یہاں پر لگانے کی کوشش کریں گے. آپ کو کچھ یاد ہے ہم نے کیا تھا کہ ax از اکول ٹو لیمڈا ایکس اگر آپ کے پاس ہو جائے تو a اسکوائر ایکس کیا ہوگا آپ کے پاس؟ ول بی اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ایکس. یاد ہے نا, ax اکول ٹو لیمڈا ایکس ہے تو a اسکوائر ایکس اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ایکس, اینڈ سملرلی a کیوب ایکس کیا ہو جائے گا؟ لیمڈا کیوب ایکس. یعنی آپ سکسیشن سے آپ اپلائی کرتے جائیں, ax اکول ٹو لیمڈا ایکس,
دونوں سائڈ کو اے سے آپریٹ کریں یا ملٹیپلائی کریں تو اے اسکوائر ایکس از اکول ٹو لیمڈا اے ایکس, اور اے ایکس پھر لیمڈا ایکس کے برابر ہوتا ہے, تو آپ کے پاس آ جائے گا اے اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر ایکس از اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ایکس. ٹھیک بات ہے نا. تو یہی چیز یہاں پر ہم لگانے کی کوشش کریں گے اور یہی طریقہ کار آپ کو بتائیں گے. اب یہ میتھڈ کیا ہے ہمارے پاس, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتے ہیں, اس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں. اسی کے بیسس پہ ہم کچھ ایگزامپلس بھی کریں گے. تو جناب ہم کر رہے ہیں پاور میتھڈ, یا پاور میتھڈ کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایسٹیمیٹس کریں گے آئگن ویلیوز, اور مختلف اٹریشن کرتے چلے جائیں گے. تو پڑھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس میتھڈ کے بارے میں. ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے وچ از ڈائگنلائزیبل, یعنی کہ آپ اس کو ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور ڈائگنلائز کرنے کے لیے وہ کنڈیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے. کیا ہے؟ اے از اکول ٹو پی انورس ڈی پی, یا ڈی از اکول ٹو پی انورس اے پی. یاد ہے نا. تو وہی چیز یہاں پر اپلائی کرنی ہے. لیٹ اے میٹرکس اے از ڈائگنلائزیبل ود این لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرس. یہ جو این آئگن ویکٹرس ہیں دے آر آل لینئرلی انڈیپینڈنٹ, اور وہ کیا دیے ہوئے ہمارے پاس V1 V2 Vn, اور کورسپونڈنگ آئگن ویلوز آر لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 لیمڈا n. اور اس کے بعد ہم نے کنڈیشن یہ لگائی ہے, اس کو ہم نے ارینج کر لیا ہے آرڈر میں, یعنی لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 کو اس طرح سے ارینج کر لیا ہے کہ لیمڈا 1 بہت بڑا ہے, لیمڈا 2 اس سے چھوٹا ہے, لیمڈا 3 اس سے چھوٹا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ ایبسولوٹ ویلو آف لیمڈا 1 از گریٹر دین لیمڈا 2 ایبسولوٹ ویلو. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے اسٹرکٹلی گریٹر دین, یہاں پہ گریٹر دین اور اکول کا نشان نہیں ہے. Now this is lambda 1 absolute is greater than lambda 2 absolute is greater than or equal to lambda 3 absolute and so on so forth, lastly lambda n. یعنی ہم نے یہ ارینج کر لیا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ lambda 1 is strictly greater, یعنی وہ سب سے بڑا ہے, یہ سب کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا ہے. ونس اگین میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کو آپ ڈائگنلائز کر سکتے ہیں, اور اس کے n لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرس جو دیے ہوئے ہیں V1 V2 Vn دیے ہوئے ہیں, اور اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویلوز جو آپ کو دی ہوئی ہیں دے آر لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 لیمڈا n. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ لیمڈا 1 سب سے بڑا ہے, لیمڈا 1 از گریٹر دین لیمڈا 2 اینڈ سو آن سو فورتھ, اور لیمڈا n جو ہے سب سے چھوٹا ہے. اس کو ہم نے سیکوینشلی ارینج کر لیا ہے. اب ہمارے پاس یہ V1 V2 Vn is a basis for Rn, linearly independent ہے, is a basis for Rn. Any vector x can be written as x is equal to c1 v1 plus c2 v2 and so on so forth plus cn vn, یعنی کہ ایز اے لینئر کمبینیشن. تو ہم نے x کو کیا لکھا ہے, x is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 n plus so on so forth plus cn vn. اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آئگن ویلو تھرو ایسٹیمیشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے. پہلے ایک کوئی میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو آپ ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس کے n لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرز دیے ہوئے ہیں V1 V2 Vn, یہ آپ کو دیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ کورسپونڈنگ آئگن ویلوز بھی دی ہوئی ہیں آپ کے پاس لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا n, اور اس کو اس طرح سے ہم نے ارینج کر لیا ہے کہ لیمڈا 1 سب سے بڑا ہے, لیمڈا 2 سے چھوٹا ہے, سو آن سو فورتھ. اور یہ ہم نے لیمڈا 1 ایبسولوٹ, یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نیگیٹو پازیٹو سائن نہیں, لیمڈا 1 ہر صورت سے بڑا ہونا چاہیے لیمڈا 2 سے. اسٹرکٹلی اٹ شوڈ بی گریٹر دین لیمڈا 2, یہ خیال رکھیے گا. اور یہ ایزمپشن کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں, اور جب لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو لینئر کمبینیشن معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے وہی لکھا ہے یہاں پر کہ x is equal to c1 v1 plus c2 v2 and so on so forth plus cn vn. کیا کریں گے اس کو, اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ہم کریں گے ax, یعنی a سے آپریٹ کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیزیں آتی ہیں. جی جناب, آگے کیا کرنا ہے ہمارے پاس, یہ جو موجود ہے x is equal to c1 v1 plus c2 v2, اس کو کیا کریں گے, a سے ملٹیپلائی کر دیں. کہاں سے, لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. ax is equal to کیا ہو جائے گا, ax is equal to c1 av1 plus c2 av2 and so on so forth cn avn. اور آپ کو پتا ہے کہ av1 کس کے برابر ہوتا ہے, av1 is equal to lambda 1 v1, av2 is equal to lambda 2 v2 and so on so forth. ٹھیک ہے نا, یہ پتا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ کے پاس آ جائے a اسکوائر v1 تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا, جی بالکل صحیح کہا, a اسکوائر v1 is equal to lambda 1 اسکوائر v1, a کیوب v1 is equal to lambda کیوب lambda 1 کیوب v1 and so on so forth. ٹھیک ہے نا. یہ چیز میں نے نیکسٹ اسٹیپ میں لکھی ہے
میں نے کیا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اے ٹو دی پاور کے سے ملٹیپلائی کر دیا ہے یا آپریٹ کر دیا ہے. اے ٹو دی پاور کے ایکس, اے آپ کے پاس میٹرکس ہے, ٹو دی پاور کے ایکس از اکول ٹو C1 lambda 1 to the power k V1 plus C2 lambda 2 to the power k V2 and so on so forth, and in the end last میں آ جائے گا Cn lambda n to the power k Vn, اور k کی ویلو کیا ہے از اکول ٹو اسٹارٹ کر سکتے ہیں فرام 1 2 3 اپ ٹو n. یہ آپ کے پاس ایک اکویشن آ گئی, ایک ایکسپریشن آ گیا. اب کیا کریں, آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہے C1, پہلی ٹرم جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے C1 lambda 1 to the power k V1. آپ ایسا کریں کہ lambda 1 to the power k, اب آپ کو پتا ہے نا کہ lambda 1 جو ہے سب سے بڑا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ارینج کیا ہوا ہے پہلے سے ہی اور بتایا ہوا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے. اس کو ہم نے سیکوینشلی ارینج کر لیا, lambda 1 is greater than lambda 2 and lambda 2 is greater than lambda 3 and so on so forth. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, lambda 1 to the power k سے آپ نے ڈیوائڈ کر دیا دونوں سائڈ پہ, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا 1 over lambda 1 to the power k a to the power k x is equal to C1 V1 plus C2 lambda 2 divided by lambda 1 k and so on so forth plus Cn lambda n divided by lambda 1 Vn. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسپریشن ہے وہ ہے 1 over lambda to the power k a to the power k x ہے, ٹھیک ہے نا. once again I repeat, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسپریشن ہے دس از 1 over lambda 1 to the power k a to the power k x, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے C1 V1 plus C2 lambda 2 divided by lambda 1 to the power k plus C3 and so on so forth. لاسٹ میں آپ کے پاس آ جائے گا Cn lambda n divided by lambda 1 multiplied by Vn. اوکے, دیکھ لیں اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ کے پاس بھی موجود ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. اس میں کچھ بھی نہیں کیا ہے, سمپل سی بات یہ کہ دونوں سائڈ کو ہم نے lambda 1 to the power k سے ڈیوائڈ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. سمپل ارتھمیٹک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو ٹرم ہے اس کے اندر سمپل سا ہے C1 V1, لیکن جو سیکنڈ ٹرم ہے آپ کے پاس اس میں کیا لکھا ہوا ہے, سیکنڈ ٹرم میں پہلے ہے lambda 2 ڈیوائڈ بائی lambda 1 to the power k, پھر تھرڈ ٹرم میں کیا ہے آپ کے پاس lambda 3 ڈیوائڈ بائی lambda 1 to the power k. اب lambda 2 ڈیوائڈ بائی lambda 1 یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ lambda 1 بڑا ہے lambda 2 چھوٹا ہے, تو lambda 2 ڈیوائڈ بائی lambda 1 ول بی اے فریکشن, اور lambda 2 ڈیوائڈ بائی lambda 1 to the power k یہ تو اور چھوٹی فریکشن ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر 1/2 ایک فریکشن ہے تو 1/2 اسکوائر اس سے چھوٹی فریکشن ہوگی, 1/2 to the power 3 وہ اس سے چھوٹی فریکشن ہوگی, اور الٹیمیٹلی 1/2 to the power n when n tending to infinity تو یہ آپ کے پاس 0 کے برابر پہنچ جائے گا. کیوں بات صحیح ہے نا. تو یہی چیز, یہ کنڈیشن یہ ہے میں نے یہاں پہ لگائی ہے کہ ہمارے پاس ایس کے ٹینڈنگ ٹو انفینٹی, یعنی کہ بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہو جائے گا, ایس کے ٹینڈنگ ٹو انفینٹی, تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا lambda 1 to the power minus k, lambda 1 to the power minus k a to the power k x will be equal to C1 V1. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے, یہ چیز آپ کے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایس کے ٹینڈنگ ٹو انفینٹی lambda 1 to the power minus k a to the power k x will tend to C1 V1, یعنی کہ ہم اس کی ایگزیکٹ ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے, ایگزیکٹ ویلو معلوم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے, ٹھیک ہے نا. ریلیٹو ٹرم ہے کہ کتنی ایگزیکٹ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, کتنے ڈیسیمل تک جانا چاہتے ہیں, 4 ڈیسیمل پلیس تک, 6 تک, 8 تک, جتنی بھی آپ کو ایکوریسی چاہیے وہاں تک آپ پہنچ جائیں. آگے چلتے ہیں جناب. آپ آگے ہمارے پاس یہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایک ایکسپریشن ہے, یہ آپ کی ایک ایکسپلینیشن ہے. تو جناب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا. ہم نے کیا کیا, سب سے پہلے ایکس کو ایکسپریس کیا ایز اے لینئر کمبینیشن C1 V1 plus C2 V2 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو اے سے آپریٹ کیا, اے اسکوائر سے کیا, اے کیوب سے کیا, اے ٹو دی پاور کے سے کیا. ٹھیک ہے, اے ٹو دی پاور کے ایکس, اور ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن لکھا, اور اس کے بعد lambda 1 ٹو دی پاور کے سے ڈیوائڈ کر دیا دونوں سائڈ پہ, اور ہم نے کہا کہ lambda 1 بڑا ہے lambda 2 سے, lambda 1 بڑا ہے lambda 3 سے. تو یہ ساری ایکسپریشن جو ہیں lambda 2 ڈیوائڈ بائی lambda 1, lambda 3 ڈیوائڈ بائی lambda 1, جب ان کی پاور کے لیں گے تو یہ ساری کی ساری 0 پہ پہنچ جائیں گی, اور الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس lambda 1 ٹو دی پاور مائنس کے اے ٹو دی پاور کے ایکس ول ٹینڈ ٹو C1 V1. تو جناب یہاں سے آپ ایگزیکٹلی lambda 1 کی ویلیو معلوم کر سکیں گے.
تو یہ چیز تھوڑی سی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ایکسپلین کرنے کے بعد پھر ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں یہ پاور میتھڈ کے بارے میں. تو یہ جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے اس کو ذرا سے پڑھ لیتے ہیں غور سے, اور اس کے بعد پھر ہم ایگزامپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا چیز ہے جی, یہ پڑھ لیں. Thus for large k, a scalar multiple of a to the power kx determines almost the same directions as the eigenvector c1 v1. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ a to the power kx وہی چیز, وہی ڈائریکشن معلوم کرتا ہے, وہی چیز بتاتا ہے جو کہ c1 v1 آپ کے پاس ہے. c1 کیا چیز ہے, آپ کے پاس کوئی کانسٹینٹ ہے, اور v1 آپ کے پاس آئگن ویکٹر ہے. Since positive scalar multiples do not change the direction of a vector, a to the power k x itself points almost in the same direction as v1 or minus v1 provided c1 is not equal to 0. یہ کنڈیشن رکھنی ہے کہ c1 should not be equal to 0. ٹھیک ہے, تو اس کو جناب یہ ایکسپلینیشن ہے جو ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا. اس کے اندر یہ ایک قسم کی کنڈیشن ہے, یہ محتاط کیا ہے آپ کو ایک وارننگ دی ہے. آگے چلتے ہیں, ایک ایگزامپل کرتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 1. اس کے اندر ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے, ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے. میٹرکس اے از اکول ٹو 1.8, 0.8, 0.2, 1.2, یعنی کہ یہ 2x2 کی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر آپ کو V1 بھی دیا ہوا ہے. V1 دیا ہوا ہے 4, 1 اینڈ x اکول ٹو -0.5 اینڈ 1. ٹھیک ہے, آپ کے پاس A دیا ہوا ہے, آپ کو V1 بھی دیا ہوا ہے, آپ کو x بھی دیا ہوا ہے. دین A has eigen values 2 and 1, یہ آپ نے پروو کرنا ہے. دین A has eigen values 2 and 1 and the eigen spaces for lambda 1 is equal to 2 is the line through 0 and V1. یہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ the eigen spaces for lambda 1 is equal to 2 is the line through 0 and V1. اس کے بعد اور کیا کچھ کرنا ہے آپ نے, for k is equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to 8, you have to compute a to the power kx, یعنی یہ ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے, کمپیوٹ کرنی ہے. a to the power kx and construct the line through 0 and a to the power kx. What happens as k increases? تو یہ جناب آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, اس کو ہم سالو کرتے ہیں. وہی اٹریٹو میتھڈ سے کریں گے, وہی اٹریٹو ایسٹیمیشن کریں گے, اور ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے بائی یوزنگ پاور میتھڈ. تو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گی. Now how do we start? We start with calculations like this. First of all, AX is equal to 2x2 matrix which is given by 1.8, 0.8, 0.2, 1.2. This is multiplied with a column vector which is -0.51. This gives us -0.1 and 1.1. Then next step, a square x will be equal to a into ax. That is equal to 2x2 matrix 1.8, 0.8, 0.2, 1.2. This is to be multiplied with -0.1 and 1.1. This gives us 0.7, 1.3. Similarly, we can calculate a cube x, which will be equal to a into a square x, and that is equal to 1.8, 0.8, 0.2, 1.2, and this is to be multiplied with a column vector which is 0.7 and 1.3. That gives us 2.3 and 1.7. اس کو جناب ہم نے ٹیبولر فارم میں لکھ دیا ہے, اور کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ for k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, the value of a to the power kx is given by, for k is equal to 0 it is -0.5 and 1. For k is equal to 1 it is -0.1 and 1.1. For k is equal to 2 it is 0.7 and 1.3. For k is equal to 3 it is 2.3 and 1.7, and so on so forth. Lastly, for k is equal to 8 it is 101.5 and 26.5. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے, اس ٹیبل کو غور سے دیکھ لیں. For k is equal to 1, a to the power kx is -0.51, and for k is equal to 8, a to the power kx is 101.5, 26.5. اب آپ کے پاس اسکرین پہ اس کی فگر آئے گی جو کہ ہم نے ڈرا کی ہے, جس کے اندر x, ax, a square x, a cube x, a 7x ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے. Now the vectors
lambda 1 to the power minus k, a to the power kx in the above equation are scaled to make them converge to C1 V1 provided C1 is not equal to 0. But we cannot scale a to the power kx in this way because we do not know the value of lambda 1. But we can scale each a to the power kx to make its largest entry a1. It turns out that the resulting sequence x to the power k will converge to a multiple of v1 whose largest entry is 1. Now the same thing is given in figure 2. The eigenvalues lambda 1 can be estimated from the sequence xk. When xk is close to the eigenvectors of lambda 1, the vector axk is close to lambda 1 xk with each entry in axk approximately lambda 1 times the corresponding entry in xk. ٹھیک ہے, یہ چیز غور سے دیکھیے گا جو آپ کے پاس فگر 2 کے اندر موجود ہے. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل 1 کی تھی نا, اس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا, ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی, V1 دیا ہوا تھا, آپ کو ایکس دیا ہوا تھا, اور آپ نے کیا کیا, اے ایکس معلوم کیا, اے اسکوائر ایکس معلوم کیا, اے کیوب ایکس معلوم کیا, سو آن سو فورتھ, اور آپ نے 8 تک k از اکول ٹو 8 تک کیلکولیٹ کیا ساری ویلیوز, اور اس کے بعد اس کو پلاٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو اسکیل کرنے کی کوشش کی, اور وہاں سے ہم نے لیمڈا 1 کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی ہم لیمڈا 1 کو ہی کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے پاس آئگن ویلیو دی ہوئی نہیں ہے, اس کو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور ڈفرنٹ اٹریشن استعمال کر رہے ہیں, یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ چیز جو ہے نا ایگزامپل نمبر 2 جو میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو, اس کے اوپر بھی یہ چیز اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے ایگزامپل 2 پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کو ہم سالو کرتے ہیں جلدی سے. ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 ہے کہ وی ہیو ٹو اپلائی دی پاورس میتھڈ ٹو دا میٹرکس اے از 6 5 1 2 with x naught is equal to 0 1, stop when k is equal to 5 and estimate the dominant eigenvalue and the corresponding eigenvectors of A. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ x naught دیا ہوا ہے, A آپ کو دیا ہوا ہے, اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے, آپ نے لیمڈا معلوم کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی آپ نے x بھی معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کرتے ہیں, دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آئے گی, تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں. To begin, we calculate AX naught and identify the largest entry mu naught in AX naught. That is, AX naught is equal to 2 by 2 matrix 6 5 1 2. This is to be multiplied with the column vector 0 1. This gives us a column vector 5 2. The largest number of these two is 5, so mu naught is equal to 5. Now we scale AX naught by 1 by mu naught. What we are doing? We are scaling AX naught by 1 over mu naught to get x1. We calculate AX1 and then identify the largest entry in AX1. X1 is equal to 1 over mu naught AX naught, that is equal to 1 by 5 into 5 2, and that is equal to 1 and 0.4. Similarly, AX1 is equal to 6 5 1 2 into 1.4. کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے x1 is equal to 1 over mu naught ax naught is equal to 1 by 5 into 5 2, that is equal to 1.4. Therefore ax1 is equal to 2 by 2 matrix 6 5 1 2 into a column vector 1.4, that is equal to a column vector 8 1.8, and the largest entry is 8, so therefore mu1 is equal to 8. Now we scale ax1 by 1 over mu1 to get x2. Then we calculate ax2 and identify the largest entry in ax2. x2 is equal to 1 over mu1 ax1, and that is equal to 1 by 8 into column vector 8 1.8, that is equal to 1 and 0.225. Therefore ax2 is equal to 6 5 1 2 into 1 and 0.225, and that gives us 7.125 1.450, and we can say that mu2 is equal to 7.125. اس کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے یوزنگ میٹ لیب. آپ بھی اس کو استعمال کریں اور دیکھیں آپ کے پاس ٹیبل جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے.
جی یہی بننا چاہیے. اس ٹیبل کے اندر 4 روز ہیں اور 6 کالمز ہیں, یعنی ہم نے k کی ویلیو 0 1 2 3 4 5 کے لیے ایکس کے کیلکولیٹ کیا ہے, اے ایکس کے کیلکولیٹ کیا ہے اور میو کے کیلکولیٹ کیا ہے. ٹو اسٹارٹ ود, فار k از اکول ٹو 0 ایکس کے از اکول ٹو دا کالم ویکٹر 0 1 اینڈ اے ایکس کے از اکول ٹو 5 2 میو کے از اکول ٹو 5. فار k از اکول ٹو 1 ایکس کے از 1 4 اے ایکس کے از 8 اینڈ 1.8 میو کے از 8 and so on so forth. For k is equal to 5, xk is equal to 1.20007 and axk is 7.00036 and 1.40014 and mu k is equal to 7.0036. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے کہ دا ویلو آف لیمڈا 1 از اکول ٹو 7. کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس کو دیکھ لیں دوبارہ سے. فار k از اکول ٹو 5 ایکس کے از 1.20007 اینڈ اے ایکس کے از 7.00036 اینڈ 1.40014 میو کے از 7.00036. Therefore, lambda 1 is equal to 7. جی ایگزامپل 2 ہم نے کر لی, جس کے اندر ہمیں کیا کرنا تھا. ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی which was 6 5 1 2 اور ہمارے پاس ایکس ناٹ بھی دیا ہوا تھا 0 and 1 اور ہم نے k is equal to 5 یعنی کہ 5 اٹریشن کرنی تھی اور وہاں سے ہم نے لیمڈا 1 کی ویلیو معلوم کرنی تھی اینڈ کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹر کی ویلیو معلوم کرنی تھی, یعنی ایکس کے کی ویلیو بھی معلوم کرنی تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں, جس میں ہم نے لیمڈا 1 7 کیلکولیٹ کیا تھا اور وہاں سے آپ کے پاس ایکس 7 بھی آ گیا تھا. یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. یہ ہم نے کس طریقے سے کیا تھا؟ یہ ہم نے پاور میتھڈ سے کیا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر ہم نے لیمڈا 1 ٹو دی پاور k کی بات چیت کی تھی یا لیمڈا 1 ٹو دی پاور مائنس k اے ٹو دی پاور k ایکس کی بات چیت کی تھی. اب ہم جو میتھڈ کریں گے, دوسرا میتھڈ جو آپ کے لیے موجود ہے وہ ہے انورس پاور میتھڈ, ٹھیک ہے نا. پہلے تو پاور میتھڈ ڈائریکٹ تھا, اب ہمارے پاس انورس پاور یعنی کہ ٹو دی پاور -1 آئے گا. اگر آپ کے پاس پہلے تھا فرض کرے اے ٹو دی پاور k, اب ہمارے پاس آئے گا اے ٹو دی پاور -k, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ایک طریقہ کار ڈفرنٹ ہے جس کے اندر ہم دوبارہ سے معلوم کر سکتے ہیں. کیا چیز معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرنٹ اٹریشن استعمال کر سکتے ہیں. اس میتھڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں, پہلے ہم آپ کو بتائیں گے, اس کے بعد پھر کچھ ایگزامپلس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد یہ سیگمنٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو جناب میتھڈ کیا ہے, پہلے اس میتھڈ کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو ازبر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں گے. تو یہ میتھڈ ہمارے پاس موجود ہے. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سلیکٹ این انیشیل ایسٹیمیٹ سفیشینٹلی کلوز ٹو لیمڈا. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے بہت قریب جو لیمڈا کے ہو. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ لیمڈا کیا ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت قریب, ویری نیئر ٹو لیمڈا ایسٹیمیٹ کر لیں گے. وی سلیکٹ این انیشیل ایسٹیمیٹ sufficiently close to lambda. Then next step is select an initial vector x naught whose largest entry is 1. یہ خیال رکھنا ہے, select an initial vector x naught, ٹھیک ہے نا, اور whose largest entry is 1, یعنی x naught میں جو بھی ہے اس کے اندر سب سے بڑی ویلیو جو ہے 1 ہونی چاہیے, یعنی کہ باقی جتنی بھی ہوں گی آپ کے پاس وہ شاید ڈیسیمل میں ہوں گی. تھرڈ اسٹیپ ہے, تھرڈ اسٹیپ میں کافی چیزیں ہیں, تھرڈ میں کافی سب اسٹیپس موجود ہیں. پہلی چیز یہ فار k از اکول ٹو 0 1 2 3, آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو سالو a مائنس لیمڈا i وائی کے از اکول ٹو ایکس کے فار وائی کے, یعنی وائی کے کی ویلو معلوم کرنی ہے اس اکویشن سے. اور اکویشن آپ کے پاس کیا دی ہوئی ہے, a مائنس الفا آئی انٹو وائی کے از اکول ٹو ایکس کے. وی ہیو ٹو سالو a مائنس الفا آئی وائی کے از اکول ٹو ایکس کے فار وائی کے. دین ان دا سیکنڈ اسٹیپ, یہ سیکنڈ سب اسٹیپ آف اسٹیپ 3 از لیٹ میو کے این انٹری ان وائی کے. یہ میو کے اسی طرح کا ہے, لیٹ میو کے این انٹری ان وائی کے ہوز ایبسلوٹ ویلو از ایز لارج ایز پاسبل, یعنی کہ میو کے کی ویلو ایز لارج ایز پاسبل. دین ان دی تھرڈ اسٹیپ آف دس اسٹیپ کمپیوٹ وی کے. اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, وی کے معلوم کرنا ہے, اور وی کے ہمارے پاس کیا ہے,
الفا پلس 1 اوور میو کے. ٹھیک ہے نا, وی کے کیا آپ کے پاس الفا, جو آپ کے پاس اوپر دیا ہوا تھا الفا پلس 1 اوور میو کے. سملرلی in the last sub-step of this step is you have to compute xk plus 1 which is equal to 1 over mu k yk. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ 3 اسٹیپ میں بھی فردر 4 سب اسٹیپس ہیں اور 4 سب اسٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں. پہلے وہ 2 اسٹیپ میں نے بتایا تھے جس میں آپ نے ایسٹیمیشن کی بات کی تھی, جس میں ہم نے آئگن ویکٹرز کی بات کی تھی, اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے یہ 3 اسٹیپ نمبر 3 میں 4 سب اسٹیپس کیے ہیں. اس کو میں بھی دوبارہ سے بتاؤں گا. In the last step, which is 4th step, for almost all choice of x naught, the sequence vk approaches the eigenvalues lambda of a, and the sequence xk approaches a corresponding eigenvector. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کے پاس یہ اسٹیپس ہوں گے, یہ 4 اسٹیپس کرنے ہوں گے, اور کسی بھی 4 اسٹیپ کسی وقت بھی جب 4 اسٹیپس مکمل ہو جائیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا, آئگن ویلیو آ جائے گی, آئگن ویکٹر آئے گی. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں, دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. پہلا اسٹیپ, سلیکٹ این انیشیل ایسٹیمیٹ سفیشینٹلی کلوز ٹو لیمڈا. سیکنڈ اسٹیپ, سلیکٹ این انیشیل ویکٹر ایکس ناٹ ہوز لارجسٹ انٹری از 1. تھرڈ اسٹیپ, فار k is equal to 0, 1, 2, so on so forth, you have to solve a minus alpha I, yk is equal to xk for yk. Let mu k be an entry in yk whose absolute value is as large as possible. Then compute vk which is equal to alpha plus 1 over mu k. And lastly compute xk plus 1 is equal to 1 over mu k yk. And ultimately for almost all choices of x naught, the sequence vk approaches the eigenvalue lambda of a, and the sequence xk approaches a corresponding eigenvector. تو یہ جناب 4 اسٹیپس کرنے ہیں. ان 4 اسٹیپس کی مدد سے ہم کیا کریں گے, ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں, اس کو ہم غور سے پڑھتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. سپوز 2.1, 3.3 and 1.9 are estimates for the eigenvalues of the matrix A below. We have to find the smallest eigenvalue accurate to 6 decimal places where A is given by 10, minus 8, minus 4, minus 8, 13, 4, minus 4, 5, 4. ٹھیک ہے جی, ویلو A is 10, minus 8, minus 4, minus 8, 13, 4, minus 4, 5, 4. The two smallest eigenvalues seem close together, so we use the inverse power method for A minus 1.9i. Now results of a MATLAB calculation are given in this table, which will be shown on your screen very shortly. Here x naught was chosen arbitrary. Yk is equal to A minus 1.9i to the power minus 1 xk, and mu k is the largest entry in yk, and vk is equal to 1.9 plus 1 over mu k, and xk plus 1 is equal to 1 over mu k yk. اب ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ ذرا دیکھیں وہ کیسے. دس ٹیبل آلسو کنٹینس 5 rows and 5 columns. We have calculated the value of x naught, yk, mu k, vk for k is equal to 0, 1, 2, 3 and 4. For k is equal to 0, x naught is equal to 1, 1, 1. Yk is equal to 4.45, 0.50, 7.76. Mu k is 7.76 and vk is equal to 2.03. Similarly, for k is equal to 1, x naught is equal to 0.5736, 0.0646 and 1. Yk is equal to 5.0131, 0.0442 and 9.9197. Mu k is equal to 9.9197 and vk is equal to 2.008. Similarly, you can see the value of x naught, yk, mu k, vk for k is equal to 2 and 3.
I just read the last column. For k is equal to 4, x naught is equal to 0.50003, 0.00002, and 1, and yk is 5.000006, 0.000015, and 9.999975. Therefore, mu k is equal to 9.999975, and vk is equal to 2.000002. Therefore, we can say that the eigenvalue is 2. You can calculate directly from the matrix A, which is 10 minus 8 minus 4 minus 8 13 4 minus 4 5 4. تو یہ جناب ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. جی ایگزامپل 3 جو ہم نے ابھی کی ہے یہ انورس پاور میتھڈ سے ہم نے کی ہے, جس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز تھی, ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی, ہمارے پاس کوئی اپروکسیمیشن دی ہوئی تھی, اور وہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کی لیمڈا کی ویلیو جو الٹیمیٹلی ہمارے پاس 2 آئی. اس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا, ایک میٹرکس دی ہوئی تھی, اور اس میٹرکس سے ہم نے ایسٹیمیٹ کرنا تھا ہمارے پاس آئگن ویلیو کیا آتی ہیں, اور جو میتھڈ اپلائی کیا تھا وہ ہم نے انورس پاور میتھڈ کیا تھا. اور اس انورس پاور میتھڈ میں ہمارے پاس 4 اسٹیپس ہیں, اور چاروں اسٹیپس ہم نے فالو کیے تھے. چاروں اسٹیپس کو فالو کرنے کے بعد ہم نے جواب نکالا تھا. تو جناب جب بھی آپ کو آئگن ویلیوز ایسٹیمیٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس 2 میتھڈ ہیں جو ہم نے آج آپ کو بتایا. ایک میتھڈ تھا پاور میتھڈ, اور دوسرا تھا ہمارے پاس انورس پاور میتھڈ. انورس پاور میتھڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک میٹرکس بی ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, وہ کس کے برابر ہوتی ہے, اے مائنس کیپٹل اے مائنس الفا آئی ٹو دی پاور -1, اور وہاں سے ہم یہ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ الگورتھم, یہ پروسیجر دیا ہوا تھا, یہ چاروں اسٹیپس ایک بائی ایک کر کے ہم نے فالو کرنا تھا. اب ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو ہم جلدی سے کرتے ہیں اور آپ کے لیے چھوڑتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کیسے اس کو کرتے ہیں. بڑی سمپل سی ٹریول سی ایگزامپل ہے, اور اس کے بعد جلدی سے ریوائز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو, جو سیگمنٹ ہم نے پڑھا ہے پچھلے 6-7 لیکچرز میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو ایگزامپل نمبر 4 ہے, ہاؤ کین یو ٹیل اف اے گیون ویکٹر ایکس از اے گڈ اپروکسیمیشن ٹو این آئگن ویکٹر آف اے میٹرکس اے, if it is, how would you estimate the corresponding eigen value. تو جناب یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے. کیا ہے, کہتے ہیں how can you tell if a given vector x is a good approximation to an eigen vector of a matrix A. آپ بتائیں کہ کیا یہ اچھی اپروکسیمیشن ہے یا نہیں ہے. if it is, how would you estimate the corresponding eigen values. یہ وہی اسٹیپس آپ نے بتانے جو ابھی آپ نے کیے تھے نا, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, you can experiment with the matrix A آپ کے پاس دی ہوئی ہے 5 8 4 8 3 -1 4 -1 2, اور x آپ کے پاس دیا ہوا ہے 1 -4.3 8.1. تو جناب یہ آپ کے پاس میٹرکس بھی دی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس x بھی دیا ہوا ہے, a بھی دیا ہوا ہے, x بھی دیا ہوا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں جسٹیفائی کرنی ہے, کیلکولیٹ کرنی ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے بیسٹ اپروکسیمیشن ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں, یہاں پہ رکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا بات کی تھی, یہ ساری باتیں ابھی میں ڈیٹیل میں ایلیبریٹ کروں گا. آپ کو ہم نے کیا بتایا, ہم نے آئگن ویلیوز کے بارے میں بتایا, آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, ڈائگنلائزیشن کے بارے میں ہم نے بتایا, کیریکٹرسٹکس ایکویشن کے بارے میں بتایا. ان سب چیزوں کو سسٹمیٹک طریقے سے اب آپ کو میں ایک دفعہ سے ریوائز کرتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, یا یوں کہنا چاہیے ساری چیزیں آپ کو ریوائز ہو جائیں اور آپ آگے سوال کرنے کے قابل ہو جائیں. تو ہم دوبارہ سے ایک ریوائز کرتے ہیں یہ سیگمنٹ نمبر 5 کا, یا چیپٹر نمبر 5 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو پورا سیگمنٹ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, یہ کتاب کا ایک چیپٹر ہوتا ہے, اور وہی چیپٹر کو میں نے مختلف سیگمنٹ میں توڑ دیا ہے, اور ہر سیگمنٹ کے اندر مختلف لیکچرز ہیں, مختلف ٹاپکس کو میں نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ جو لاسٹ 5-6 لیکچرز کے بارے میں ہم اب ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں. ٹھیک ہے, پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. If A is an by matrix, then A scalar lambda is called an eigenvalues of A if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x. یہی بات کی تھی نا کہ Ax is equal to lambda x ہے, A آپ کے پاس میٹرکس ہے, x آپ کے پاس کیا چیز ہے, کالم ویکٹر ہے. اس کالم ویکٹر کو آئگن ویکٹر کہتے ہیں. لیمڈا جو اسکیلر ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئگن ویلیو. ٹھیک ہے نا. If lambda is an eigen value of A, then every non-zero vector x such that Ax is equal to x is called an eigen vector of A corresponding to lambda. یہی بات ہم نے کہی ہے کہ Ax equal to lambda x, lambda کو ہم کیا کہیں گے, ہمیشہ آئگن ویلیو,
اور x کو ہم کہتے ہیں آئگن ویکٹرس. پھر ہم نے کچھ تھیورمس کیے تھے. پہلا تھیورم یہ تھا ہمارے پاس, if A is n by n matrix and lambda is scalar then the following statements are equivalent. یہ ہمارے پاس 3-4 اسٹیٹمنٹس ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹس اکولنٹ ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, if lambda is an eigen value of A. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یہ ہے, lambda is a solution of the equation. Third is the linear system lambda I minus AX is equal to 0 has non-trivial solution. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ 3 اسٹیٹمنٹس ہم نے جو دی تھی اس تھیورم کے اندر دی ہوئی ہیں, تینوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو ہیں یا اکولنٹ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ lambda is an eigen value of A. Second is lambda is a solution of the equation determinant lambda I minus A is equal to 0. And third, the linear system lambda I minus AX is equal to 0 has non-trivial solution. پھر ایک اور تھیورم میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ تھیورم یہ ہے کہ if A is a triangular matrix, this triangular matrix can be upper, lower اور diagonal. ٹھیک ہے نا, upper triangular بھی ہو سکتی ہے, lower triangular بھی ہو سکتی ہے, اور diagonal بھی ہو سکتی ہے. پھر کیا ہوگا, then the eigen values of A are the entries on the main diagonal of A. اگر آپ اتفاق سے اس میٹرکس کو ریڈیوس کر لیں کسی طریقے سے, کس فارم کے اندر, ٹرائنگولر میں, اپر ٹرائنگولر, لوور ٹرائنگولر یا ڈائگنل, تو آپ کے پاس آئگن ویلیوز کیا آئیں گے, وہ انٹریز جو کہ ڈائگنل میں موجود ہوں گی. تو یہ تو جناب بڑا آسان سا طریقہ کار ہوگا کہ جب بھی آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہو, سب سے پہلے اس کو ٹرائنگولر میں ٹرانسفارم کر دیں, اور جو آپ کے ڈائگنل میں انٹریز ہوں گی وہ آپ کی آئگن ویلیو بن جائیں گی. یہ آئگن ویلیو کیلکولیٹ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. اس کے بعد دوسرا تھیورم تھا ہمارے پاس, if lambda is an eigen value of a matrix A and X is a corresponding eigen vector, and if K is any positive integer then lambda to the power K is an eigen value of A to the power K and X is a corresponding eigen vector. اس تھیورم میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس AX is equal to lambda X ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کی آئگن ویلیو آپ کے پاس لیمڈا ہے, تو A to the power K اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے تو اس کی کورسپونڈنگ آئگن ویلیو کیا ہوگی, دیٹ ول بی اکول ٹو لیمڈا ٹو دی پاور کے, لیکن آئگن ویکٹر وہی رہے گا. یعنی اف اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس دین اے ٹو دی پاور کے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ٹو دی پاور کے ایکس. آئگن ویکٹر وہی رہے گا, صرف آئگن ویلیو کی پاور ملٹیپلائی ہو جائے گی, یعنی کہ لیمڈا ٹو دی پاور کے ہو جائے گی. اوکے جی, اس سیگمنٹ کے جو پہلا لیکچر تھا ہمارے پاس, یہ پہلا جو سیکشن تھا جس کی ہم نے بھی بات چیت کی, اس میں کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی اور یہ کچھ فنڈامنٹل تھیورمس تھے جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے. اس کے بعد جب ہم آگے چلے تھے تو ہم نے کریکٹرسٹک اکویشن کی بات کی تھی, اور وہ کیا ہے, ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, لیمڈا کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, اور جو لیمڈا کی ویلیو ریئل ہونی چاہیے, کیونکہ کمپلیکس کی ہم نے آگے بات چیت کی ہے, لیمڈا کی جو ویلیوز آتی ہیں وہ ریئل اور ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں, ریئل اور کوئنسیڈنٹ بھی ہوتی ہیں. وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا, اور کورسپونڈنگ وہاں سے ہم نے کیا کیا تھا کہ آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر لیے تھے. اس کے بعد جب یہ ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے سملرٹی کا بھی کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا. وہ کیا چیز ہے کہ اگر اف اے اینڈ بی آر n بائی n میٹریسز, آپ کے پاس دو میٹریسز دی ہوئی ہیں, اے اینڈ بی دونوں کا آرڈر n ہے, دین اے از سملر ٹو بی, یعنی یہ دو میٹریسز ہیں, یہ کب سملر ہوں گی, وی سے دیٹ اے از سملر ٹو بی اف دیر از این انورٹیبل میٹرکس پی سچ دیٹ پی انورس اے پی از اکول ٹو بی. یعنی کہ یہ جو اے اور بی سملر اس وقت ہوں گے جبکہ بی از اکول ٹو پی انورس اے پی یا اے از اکول ٹو پی انورس بی پی, اور اکولنٹلی اے از اکول ٹو پی بی پی انورس. یہی بات ہے نا آپ کے پاس, پی انورس اے پی از اکول ٹو بی اور اے از اکول ٹو پی بی پی انورس. Now writing Q for P inverse we have Q inverse B Q is equal to A. لکھ سکتے ہیں نا آپ اس طریقے سے, تو A is equal to Q inverse B Q. So B is also similar to A and we say simply that A and B are similar. کس وقت ہو سکتی ہیں, A and B are similar when A is equal to P inverse B P اور B is equal to P inverse A P. تو یہ دونوں similar کہلائیں گی. یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ similar کی ڈیفینیشن ذرا ایک ڈفرینٹ سی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہم نے اسی میں ایک تھیورم آپ کو بتایا تھا, وہ تھیورم کیا تھا, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. If n by n matrices A and B are similar, then they have the same characteristics polynomial and has the same eigenvalues with the same multiplicity. یعنی کہ A اور B اگر آپ کے پاس دونوں سملر ہیں تو ان کے سیم آئگن ویلیوز ہوں گے اور سیم ملٹیپلسٹی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک تھا وہ ڈائگنلائزیشن کا تھا, یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی میٹرکس A دی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیسے ڈائگنلائز کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ایک میٹرکس میں جس کے اندر صرف جو انٹریز ہوں گی وہ ڈائگنل میں ہوں گی. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میٹرکس اے دی ہوئی ہے, پہلے اس کے آئگن ویلیوز معلوم کر لیں, اس کے بعد اس کے آئگن ویکٹرس معلوم کر لیں. جب آئگن ویکٹرس آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ایک نئی میٹرکس بنائیں, اس کو ہم نے پی کا نام دیا تھا,
اور یہ جو میٹرکس ہوگی یہ میٹرکس کون سی ہوگی؟ میٹرکس آف آئگن ویکٹرز ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس پی میٹرکس آ گئی جو میٹرکس آف آئگن ویکٹرز ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کا انورس معلوم کریں, پی انورس معلوم کر لیں. تو پھر آپ لکھیں پی انورس اے پی, یعنی کہ پی انورس آپ نے ابھی معلوم کیا ہے, اے آپ کے پاس دیا ہوا ہے, پی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا؟ ڈی آئے گا. ڈی کیا چیز ہے؟ کوئی ڈائگنل میٹرکس ہے, اور یہ ڈائگنل کی انٹریز ذرا دیکھیے گا انٹرسٹنگلی کیا ہوں گی, وہی آپ کے پاس آئگن ویلیوز ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کسی بھی میٹرکس کو اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ڈائگنل فارم میں, یا اس کو ہم ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہم نے کی تھی. جی ٹاپک تھا ہمارا ڈائگنلائزیشن. اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک وارننگ دی تھی, ایک چیز بتائی تھی, وہ کیا تھی؟ A square matrix A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix. تو یہ کنڈیشن آپ کے پاس ہے, اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ دیٹ از if A is equal to P D P inverse for some invertible matrix P and some diagonal matrix D. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ A is equal to P D P inverse, یا in other words D is equal to کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ P inverse A P کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تھیورم تھا ہمارے پاس. یہ تھیورم کیا ہے؟ An n by n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors. تو وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کس وقت آپ ڈائگنلائز کر سکتے ہیں, تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس n linearly independent eigenvector ہونے چاہیے. اس تھیورم کی وجہ سے یہ آپ کو بڑی ایک آسانی مل گئی ہے. آپ دوسرا تھیورم تھا ہمارے پاس an n by n matrix with n distinct eigenvalue is diagonalizable. اگر n distinct eigenvalues آپ کے پاس ہیں تو اسی طرح سے n ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز آئیں گے تو آپ اس کو ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس تھا آئگن ویکٹرز اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس کیا ہے اس وقت؟ آئگن ویکٹرز اور لینئر ٹرانسفارمیشن میں آپس میں کیا رشتہ ہے, کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہ ٹاپک ذرا سا لینتھی تھا, کمپلیکیٹڈ تھا, اور اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے زیادہ سا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرکس اور لینئر ٹرانسفارمیشن میں کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے. لیٹ وی اینڈ ڈبلو بی این ڈائمینشن اینڈ ایم ڈائمینشن اسپیس, یعنی آپ کے پاس دو ہیں وی اور ڈبلو. وی کی ڈائمینشن این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن ایم ہے. اینڈ ٹی بی اے لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو, یہ آپ کے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے فرام وی ٹو ڈبلو. Now to associate a matrix with T, we choose bases B and C. اب ہمارے پاس ہم نے دو بیسز چوز کر لی ہیں, ایک بیس بی ہے اور دوسری بیس سی ہے, فار وی اینڈ ڈبلو ریسپیکٹولی. یعنی کہ وی کی جو بیس ہے آپ کے پاس بی ہے اور ڈبلو کی جو بیس ہے وہ آپ کے پاس سی ہے. ٹھیک ہے. دین وی پروسیڈ فردر. گیون اینی ایکس ان وی, کوآرڈینیٹ ویکٹر ایکس بی, یعنی بی کوآرڈینیٹ آف ایکس از ان آر این, اینڈ ٹی ایکس سی, یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس, coordinate vector of its image is in Rm. I read it again. Given any x in V, the coordinated vector xb is in Rn, and the txc, that is coordinate vector of its image, is in Rm. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے یہ آپ کے پاس ایک فگر بتائی تھی جس کے اندر ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایکس دیا ہوا ہے تو وہ وی کے اندر, اور ٹی کی مدد سے اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں, ہم لے کے جاتے ہیں ڈبلو کے اندر. دس از ہاؤ وی ٹیک اینی ایلیمنٹ ان وی اینڈ وی ٹرانسفارم اٹ ان ٹو ٹی ایکس وچ از ان ڈبلو. اب یہ جو آپ کے پاس ایکس بی اور ٹی ایکس سی تھا, اس کے اندر کیا ریلیشن شپ ہے یا کیسے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں, دس ہیز بین ایکسپلین ناؤ ود دس سارٹ آف assertions. وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ لیٹ بی ون بی ٹو بی این بی دا بیسس بی فار وی. If x is equal to r1 b1 plus r2 b2 plus so on so forth plus rn bn, then xb, b coordinate of x is equal to what? r1 r2 rn ہے آپ کے پاس, and tx. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس x دیا ہوا ہے تو tx is equal to what? t operating upon r1 b1 plus r2 b2 and plus so on so forth plus rn bn, and that will be equal to r1 tb1 plus r2 tb2 and so on so forth in the end plus rn tbn. Further اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ txc, that is c coordinate of tx, is equal to r1 tb1 c
یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی ون اینڈ پلس سو آن سو فورتھ پلس آر این سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی این. دس اکویشن کین بی ریٹن ایز, ہم نوٹیشن فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس ہے ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم ایکس بی. ایم وہی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے, ویئر ایم از اکول ٹو میٹرکس آف کالمس. کالمس کیا ہے آپ کے پاس, ٹی بی ون سی, ٹی بی ٹو سی اینڈ سو آن سو فور ٹی بی این سی, یعنی دس میٹرکس از آف کالم. اب اس کو ہم نے یہ فگر فارم میں ایکسپلین کیا تھا. یہ آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایکس دیا ہوا ہے, اس کو آپریٹ کریں ٹی کے اوپر, ٹی آپریٹنگ اپون ایکس ول گیو یو ٹی ایکس. اس کے بعد اس کا آپ سی کوآرڈینیٹ معلوم کریں تو دیٹ ول بی اکول ٹو ٹی ایکس سی. اس کو دوسری طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں, دوسری طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایکس کو کیا کریں, بی کوآرڈینیٹ معلوم کریں اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ایم کے ساتھ, تو آپ کے پاس کیا آ جائیں گے, ٹی ایکس سی, یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس آ جائیں گے. ایکس سے پہلے آپ کہاں جائیں گے, ٹی ایکس پہ, ٹی ایکس سے پھر ٹی ایکس سی پہ پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے ایکس سے پہلے ایکس بی آئیں گے, ایم سے ملٹیپلائی کریں گے, یو ول ریچ ٹو ٹی ایکس سی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا, لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو وی, یعنی کہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہم نے کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس وی دیا ہوا ہے اور دوسرا ایک ویکٹر اسپیس وی دیا ہوا ہے, یا ان ادر ورڈس ہم نے یہ بھی کیا تھا لینئر ٹرانسفارمیشن فرام آر این ٹو آر این. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس اسکرین کے اوپر موجود ہے. جی, لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو وی کیا ہے, when W is the same as V and the basis C is the same as B, the matrix M is called the matrix for T relative to B or simply the B matrix. I read it once again. When W is the same as V and the basis C is the same as B, the matrix M is called the matrix for T relative to B or simply the B matrix. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن فرام V into V. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو ڈبلو کر سکتے ہیں, ڈبلو انٹو وی کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے آر این ٹو آر ایم کر سکتے ہیں, یا آر این انٹو آر این بھی کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے ساری ڈسکس کر لی تھی. میرا تو خیال تھا کہ آج ہم سارا یہ جو سیگمنٹ تھا اس کو ریوائز کر لیں گے, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہو سکا. انشاءاللہ جو ٹاپکس رہ گئے ہیں جس کے اندر کمپلیکس آئگن ویلیوز ہیں, اپلیکیشن ٹو ڈسکریٹ سسٹمز ہیں, یا اپلیکیشن ٹو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں, وہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور امید ہے کہ اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جب اور دوسرے ٹاپکس بھی ہم کور کریں گے. میرے خیال میں اب رکتے ہیں اس وقت اور آج کا لیکچر یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا. آج ہم نے ایک ٹاپک کور کیا جس کے اندر ہم نے ایسٹیمیشن کی آئگن ویلیوز کی, کس طریقے سے, اٹریشن سے. مختلف اٹریٹو پروسیس ہم نے بتایا آپ کو, ایک پاور میتھڈ تھا اور ایک انورس پاور میتھڈ تھا. اس کے بعد کچھ ہم نے اس میں ریوائز کیا, اس سیگمنٹ کی کوئی چیز ریوائز کی. جیسے میں نے بتایا اگلے 2 لیکچرز جو ہے نا فوکس کیے جائیں گے ریویژن کے اوپر, اور اس کے اندر ساری سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی جائے گی, ڈیٹرمنٹس کی بات کی جائے گی, اور میٹریسز کی بات کی جائے گی, اور ویکٹر اسپیسز کی بات کی جائے گی. تو جناب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس کے اندر ایکسرسائزز تھوڑی ہیں لیکن کمپلیکیٹڈ ہیں. میٹ لیب کی میں نے بات کی تھی, اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ایک لیکچر کوشش کروں گا کہ میٹ لیب کے بارے میں بھی ہو جائے. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جس کے اندر ہم ریویژن کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.